جب تک نبی کی تعظیم دل میں نہ ہو اور نبی کا عشق اور محبت نہ ہو اور نبی کی ذات پر ایمان پختہ نہ ہو اور مکمل طور پر ایمان نہ ہو تو کوئی نماز اور روزہ قابل قبول نہیں۔ جس طرح منافقین مدینہ شریف کے اندر رہتے ہوئے عبداللہ بن ابی وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا، وہ نمازیں کہاں پڑھتا؟ مسجد نبوی شریف میں، جہاں ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا۔ اور کہاں پڑھتا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ آج کل کسی امام کے پیچھے نہیں، نبیوں کے امام کے پیچھے، لیکن نہ نماز قبول ہوئی، نہ روزہ قبول ہوا، نہ جہاد قبول ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دل کے اندر اپنے نبی پر ایمان نہیں تھا۔ دل میں ایمان عشق مصطفیٰ نہیں تھا تو کوئی چیز بھی اسی قابل قبول ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی مذمت اور ملامت کا وہ نشانہ بن گیا کہ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود بھی وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا۔ وہیں حبشہ سے ایک کالے رنگ کا بلال اٹھتا ہے، آ کر مدینہ شریف میں اپنے نبی کے قدموں میں سر رکھتا ہے۔ اللہ کریم ایمان بھی قبول فرما لیتا ہے، روزے بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کی نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، جہاد بھی قبول، ہر ادا بھی قبول۔ اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مؤذن مقرر کر دیا۔ نماز نبی نے پڑھانی ہے، اذان کس نے دینی ہے؟ تو فرق کہاں سے لگا؟ دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو پتہ چلا جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، لاکھ وہ کلمے بھی پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، زکاتیں بھی دیتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، جہاد بھی کرتا رہے، کوئی چیز قابل قبول ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کے بغیر کوئی چیز ہے۔ اب دوسری مثال لے لیتے، اگر ایمان ہوا اور عقیدہ مضبوط ہوا تو انشاءاللہ العزیز کتنا بڑا فائدہ ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل بھی کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں اور بہت بڑے راوی بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں وہ بات اور وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے خود اپنے نبی پاک علیہ السلام سے اپنے کانوں کے ساتھ سنی؟ تو پھر بیان فرمانا شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے، ایک کم 100۔ کس نے قتل کیے تھے؟ ایک کم 100 قتل کیے ہوئے تھے۔ تو اتنا بڑا وہ قاتل، اتنا بڑا وہ مجرم، اللہ کریم ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اتنا بڑا مجرم۔ تو اس نے کسی بندے سے آخرکار اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے اتنا زیادہ یہ جرم کیا ہے، اب توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ ایک راہب کے پاس چلا گیا، آپ موجودہ زمانے میں جس کو صوفی کہتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا مقام اور ہے، علم کا مقام اور ہے۔ بات کسی عبادت گزار سے نہیں پوچھنی چاہیے، بات علم والے سے پوچھنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عبادت کا کوئی مرتبہ نہیں ہے علم کے سامنے۔ تو وہ ایک راہب کے پاس گیا تو راہب سے کہنے لگا کہ انی قتلت 99 نفسا۔ اس نے کہا میں نے بندے مارے ہیں 99 بندوں کو میں نے قتل کیا ہے۔
فہل لی من توبۃ، کیا اب میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ تو اس نے کہا، وہ آگے سے جاہل سنی تھا، درویش تھا، عبادت گزار تھا، تو علم تو رکھتا نہیں، وہ کہنے لگا اللہ کی پناہ، اتنا بڑا تو قاتل ہو کر اب توبہ کے لیے آیا ہے، اب کہاں توبہ ہے؟ تو اس کو غصہ آ گیا 99 تو پہلے قتل کیے تھے، تلوار اٹھائی نہ نیام سے نکالی تو اس راہب کو بھی قتل کر، تو اب پورے کتنے ہو گئے؟ 100واں قتل بھی کر دیا۔ تو اب پھر سوچنے لگ گیا کہ کہیں سے توبہ کی کوئی راہ مل جائے۔ اب 100 قتل کرنا کوئی چھوٹا سا جرم تو ہے نہیں، لیکن آپ عقیدہ اور ایمان کی برکت سماعت فرمائیں۔ عقیدہ اور ایمان، پہلے آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی نماز، کوئی نیک عمل فائدہ۔ اب دیکھیں عقیدہ اور ایمان ہے تو بندہ کتنا بھی بڑا گناہگار ہو تو آخر اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس نے پھر سوچا، پھر کہتے ہیں وہ ایک شخص کے پاس گیا، راجلاً اعلم اہل الارض، جو اس وقت کے زمین والوں سے سب سے بڑا عالم تھا۔ اسے جا کر کہنے لگا کہ میں نے 100 بندے مارے، اتنی قتل تو میں آتا نفس، میں نے کتنے مارے ہیں؟ 100 بندے مارے ہیں۔ فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے عالم نے فوراً جواب دیا، تیرے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو جو ہی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ فلاں بستی کے اندر، وہاں ایک اللہ والا بھی رہتا ہے، ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہاں چلا جا، ان کے ساتھ مل کر توبہ بھی کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر، اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف فرمائے۔ وہ چل پڑا نا تو راستے میں اس کی موت آ گئی، وقت پورا ہو گیا۔ تو جب اسے محسوس ہوا کہ میرے اوپر موت طاری ہو رہی ہے تو زمین پر گرنے لگا نا، تو اس نے اپنے آپ کو سینے پر زور دے کر نہ اس بستی کی طرف گرایا جو نیک لوگوں کی بستی تھی۔ جدھر سے آ رہا تھا اس نے کوشش کی تھوڑا سا دور ہو جائے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ وَنَأَى صَدْرَهُ، اس نے اپنے سینے کو اس کے تھوڑا سا قریب کیا۔ اب جب اس کی موت واقعہ ہو گئی نا، فَجَاءَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں یہ جیسا بھی تھا، اس نے توبہ کا ارادہ بھی کر لیا اور نیک بندوں کے پاس بھی جا رہا تھا، تو ہم اسے لے کر جائیں گے۔ تو عذاب والے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی بھی ھذا لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل، ایک بھی نیک، ظاہری بات ہے 100 بندوں کو اس نے قتل کیا تو اتنا بڑا وہ قاتل تھا تو اس نے کہاں نیکی کی؟ ان فرشتوں کی بات تو درست تھی، تو وہ کہنے لگے اس کو تو ہم لے کر جائیں گے۔ اب ان کی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جا کر ان کے درمیان فیصلہ کر کے آیا، اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ ان کو کیا دونوں طرف کے فرشتوں کو، رحمت کے فرشتوں کو بھی اور عذاب کے، انہیں کہہ کہ تم ایسا کرو کہ دونوں طرف کی زمین کو ناپو اور اس کی پیمائش کرو، جس بستی کے یہ قریب ہو جائے ادھر والے فرشتے لے جائیں، اگر جس بستی سے نکل کر آ رہا تھا اس بستی کے قریب ہوا تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، جس بستی کی طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی بستی کی طرف
تو پھر رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ ساتھ ہی حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَن تُقَرِّبِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ أَن تَبْعَدِي۔ اللہ کریم نے اس بستی کو حکم دیا کہ تو اس بندے کے قریب ہو جا۔ زمین سمٹ گئی، وہ بستی بندے کے قریب۔ آپ دیکھیں نا، صرف توبہ کا ارادہ کیا ہے تو اللہ کریم کتنا مہربان ہو گیا۔ پھر اس بستی کو حکم دیا کہ تو میرے بندے سے کیا کر، وہ زمین کھل گئی۔ اب فرشتوں نے پیمائش کی نا، تو جس بستی سے آیا تھا وہ دور ہو گئی، جس بستی کی طرف جا رہا تھا وہ قریب ہو۔ تو اب رحمت والے فرشتوں نے دیکھا تو ان کا معاملہ درست ہو گیا، وہ اس کو لے کر چلے گئے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں اب اس بندے کی نیت ٹھیک ہو چکی تھی، اس کا ایمان بھی پکا ہو چکا تھا، اس کا عقیدہ بھی درست ہو چکا تھا، اور اس کو یہ پکی امید تھی کہ میں جو ہی توبہ کروں گا اللہ کریم میری توبہ قبول فرمائے گا۔ اتنا بڑا گنہگار ہونے کے باوجود اپنے اعمال کے اندر کوئی نیکی بھی نہیں رکھتا تھا، گناہ ہی گناہ تھے، لیکن ایمان اور عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے اللہ کریم نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو پہلے آپ نے دو مثالیں سماعت فرمائی کہ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہ ہو تو کوئی عمل قابل قبول ہے۔ تیسری مثال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ایمان اور عقیدہ تو درست ہو لیکن عمل درست نہ ہو تو پھر بھی بندے کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار عقیدہ اور ایمان پر ہے۔ اگر عقیدہ اور ایمان درست ہوتا ہے تو سارے معاملے درست ہیں، اگر عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہے تو کوئی بھی معاملہ درست ہے۔ اسی طرح آپ یہ یاد رکھیں، جس طرح آپ نے کتاب سماعت فرمایا کہ عقیدے کے کئی جز ہیں، ایک ہے ایمان باللہ، ایک ہے ایمان بالرسالت، ایک ہے ایمان بالملائکہ، ایک ہے ایمان بالکتب، ایک ہے ایمان بالآخرت، اور ایک ہے ایمان بالتقدیر۔ ان میں سے ایک چیز میں بھی کمی بیشی ہو تو وہ بندہ عقیدے اور ایمان والا ہو سکتا۔ اسی طرح آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہے ایمان علی ختم النبوہ، اپنے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا۔ صاحب الاشباح والنظائر علامہ ابن نجیم حنفی مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اذا لم یعرف ان رسولہ خاتم النبیین لم یسلم، جو بندہ یہ نہیں جانتا کہ میرے نبی آخری نبی ہیں وہ ایمان والا ہو سکتا۔ اپنے نبی کی رسالت پر بھی ایمان رکھنا ہے اور ختم نبوت پر بھی۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد جس طرح امام ابو یوسف علیہ رحمہ وحد الکلام کے اندر انہوں نے لکھا، صاحب وحد الکلام نے، امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے یہ روایت ہے کہ امام اعظم علیہ رحمہ نے فرمایا اگر کسی کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے من ادعى النبوہ، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، اور یہ بندہ اس کو زیر کرنے کے لیے، چپ کرانے کے لیے کہ تو دلیل دے، پہلے اپنی نبوت پر دلیل دے، تو دلیل طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ آج کے بعد ہم نے یہ بات سننی نہیں ہے کہ وہ نبی آ سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ہمیں پتہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہم نے جب یہ بات سنی ہے کسی نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے تو ہم نے کہنا ہے وہ جھوٹا نبی ہے، کوئی سچا نبی ہمارے نبی کے بعد آ سکتا نہیں، ہمارے نبی آخری نبی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دلیل طلب کرنے والا کافر، اس کی بات سننے والا کافر، اس پر غور کرنے والا کافر۔ اسی طرح جو مرزا ہے
غلام قادیانی وہ خود بھی پکا بےایمان اور کافر، اور اس کو ماننے والے بھی بےایمان، اور یہ قادیانیوں کے بارے میں جب بندے کا عقیدہ ہوگا کہ وہ بےایمان اور کافر ہیں تب وہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ گیا کہ ان کی بات سن لینی چاہیے، ان کو دیکھ لینا چاہیے، ان کو مل لینا چاہیے، تو وہ دائرہ ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ خارج۔ ان کے جتنے بھی چیلے، ان کی لابی جو پاکستان میں کام کر رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں، بالخصوص نوجوان نسل، وہ یہ کرتے ہیں جی بات سننے میں حرج کیا ہے؟ تو بات یاد رکھیں، قادیانیوں کی بات سننے میں بھی حرج ہے، قادیانیوں کی بات سننے میں بھی حرج ہے، ان کی بات بھی سنو گے تو دائرہ ایمان سے۔ اسی طرح عقیدے کو بچانے کے لیے ہر اس چیز سے بچنا ضروری ہے جس کے اندر عقیدے کا نقصان ہے، یعنی بد مذہب کے ساتھ میل جول بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، اور ان کے ساتھ کوئی مراسم بھی نہیں۔ معاملات الگ چیز ہے، قلبی میلان بھی نہ ہو ان کے ساتھ معاملات، بالخصوص ان کے مذہبی معاملات۔ ہر بندہ اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا عقیدہ اور ایمان ہے تو سب کچھ ہے، عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اور اسی طرح ہم نے سب سے پہلی بات یہ کرنی ہے، یہ بات یاد رکھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے تم پر شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ شرک میں یعنی اب ایمان والوں کا اپنے رب پر ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی کا سوال ہی سوال کہاں پیدا ہوگا؟ نبی کی شان کے اندر آ کر لوگ آگے پیچھے کی بات نہیں۔ آپ نے جس طرح رب کی توحید کو تسلیم کیا ہے اس کے ساتھ نبی کی رسالت کو بھی، تو ویسے ہی ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اور ہمارے زمانے کے اندر، اس زمانے میں جہاں ہمارے ساتھ دیگر معاملات میں کمی بیشی ہوئی ہے، وہاں ہمارے ساتھ یہ بھی معاملہ ہوا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے، اثر ماں مارا سے ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمارے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمارے زمانے نے اور زمانے کے لوگوں نے ہمیں اپنے نبی کے حسن و جمال سے بے پارہ کر دیا، ہمیں اپنے نبی کی شان کا پتہ نہیں۔ تو آپ ہر اس بندے کے پاس بیٹھے اور اٹھیں جس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ صرف بے ادبی سے نہیں بچنا، اسے تو بچنا ہی ہے، بے ادبوں سے بھی بچنا ہے، کیونکہ بے ادبوں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بندہ آہستہ آہستہ بے ادبیاں شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب ہے، اس سے بھی دور رہنا ہے، کوئی صحابہ کرام کا بے ادب ہے گستاخ، اس سے بھی دور رہنا ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہے، اس سے بھی، کوئی اولیاء کرام کا بے ادب اور گستاخ ہے، کوئی قرآن و حدیث کا بے ادب، دین کی کسی شق اور جز کا وہ بے ادب اور گستاخ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تب ایمان اور عقیدہ سلامت رہے گا، ورنہ سلامت ہے۔ اہل سنت کو تو مبارک پیش کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے ان کو اتنا سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے نبی کی ہر نسبت سے پیار کرتے ہیں، نبی کے صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار، نبی کی آل سے بھی پیار، نبی کے ہر غلام سے پیار، اور اولیاء سے بھی پیار، اور اولیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والوں سے بھی پیار۔
ان میں تو کوئی ولیوں کا دشمن نکل آتا ہے، کوئی صالحین کا بے ادب نکل آتا ہے، کوئی صحابہ کرام کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے، کوئی نبیوں کا پیغمبروں کا بے ادب ہے۔ یہ الحمدللہ اہل سنت ہے جس کو اللہ کریم نے ہر طرح کا پیار ہی پیار عطا فرمایا۔ صرف موجودہ زمانے میں چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، زندگی بڑی تیز ہو گئی ہے، معاملات بڑے عجیب ہو گئے ہیں، سارا معاملہ گتھم گتھا ہو گیا، تو یہ آہستہ آہستہ خرابیاں آنے لگی، ورنہ اہل سنت کا جتنا سچا اور سچا عقیدہ ہے کسی اور کا ہے۔ آپ یوں سمجھے مسلمان ہیں تو وہ اہل سنت ہے۔ اس پر آپ عقیدہ پر سختی سے پابند رہیں، اور بالخصوص میں جو سرپرست حضرات بزرگ ان سے گزارش کروں گا، جس طرح آپ نے عشق مصطفیٰ میں میلاد شریف مناتے ہوئے، 11ویں مناتے ہوئے زندگی گزاری، اپنی اولاد کو بھی اسی پٹری پر چلائیں انشاءاللہ العزیز۔ اپنی اولاد کی تربیت کریں، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین بھی خود ہی بنانا ہے، نہیں، ان کو عقیدہ آپ نے دینا ہے، ایمان آپ نے دینا ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ان کے دلوں میں آپ نے ڈالنا ہے، ورنہ دوسرے لوگ ان کو لے کر چلے جائیں گے، آپ پھر دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ بتائیں نا ایک بندہ فوت ہو جائے، اس کی اولاد جوان ہو تو وہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور پڑھنے کی قائل بھی نہ ہو، تو اس نے تو کچھ بھی نہیں دنیا سے کمایا، اس طرح وہ چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ولد صالح یدعو لہ، پیچھے ایسا نیک بچہ چھوڑنا چاہیے جو یہ دنیا سے جائے تو وہ پیچھے دعا ہی کرتا ہے، یہ نہیں کہ دعا سے منع کرتا ہے۔ ان کے لیے دیکھیں نا سزا ہے کہ ان کو دعا سے ہی منع کر دیا جاتا ہے کہ یہاں دعا ہی، کبھی کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا نہیں، کبھی کہتے ہیں فاتحہ کی دعا نہیں، کبھی کہتے ہیں قبر پر نہیں جانا، کبھی کہتے ہیں یہاں پر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو بھی بات ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کریم کی حدیث سے بات ہے۔ تو آپ نے اپنے عقیدہ اہل سنت پر مضبوطی سے کاربند بھی رہنا ہے، عقیدے کو سمجھنا بھی ہے، اور یہی بات یاد رکھنی ہے، عقیدہ ہے تو سارے اعمال ہیں، عقیدہ نہیں ہے تو کوئی عمل بھی، عقیدے کے بغیر کوئی بخشش نہیں ہے، جتنے عمل کر لیں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ عقیدہ ایمان سلامت ہوا، اللہ نہ کرے عمل میں کوئی کمی بیشی ہو، اللہ کریم اس کی معافی عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں سچے سچے عقیدے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اس پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔